بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ آج بہت ہی تاریخی دن ہے اور بہت ہی اہم دن ہے عدالتی حوالے سے۔ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ 6 ججز کا خط تھا جس کو لے کر کے چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ نے ایک کمیشن بنایا تھا حکومت کے ساتھ، شہباز شریف حکومت کے ساتھ ملاقات کر کے تصدق حسین جیلانی صاحب کا۔ پھر اس تصدق حسین جیلانی صاحب نے اس کمیشن سے معذرت کر لی اور ایک خط کے ذریعے جو ہے سپریم کورٹ کو ان کی اہم ڈیوٹیاں یاد کرائیں اور حکومت کو بھی یہ بتایا کہ یہ سب جو آپ نے کیا ہے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ اس کے چلتے مجبوراً پھر سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا پڑا۔ 7 رکنی یہ از خود نوٹس کے ممبران ہیں اور اس کی آج بہت ہی دھواں دار اور اہم سماعت ہوئی ہے۔ ابھی اس میں کچھ وقفہ ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ اب یہ الٹیمیٹلی نیکسٹ کیا ہوتا ہے۔ کیا یہ جاتا ہے فل کورٹ ریفرنس کی طرف جاتا ہے، یا کہ زیادہ جسٹس صاحبان شامل ہوتے ہیں، یا کہ یہ 7 رکنی ہی اس کو سماعت کرے گا۔ تو قاضی صاحب کے حیران کن قسم کے ریمارکس آئے ہیں جس میں انہوں نے معذرت خانہ انداز اپنایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے سامنے جب یہ شکایت آئی تو میں مجبور تھا، میں نہ تو ایگزیکٹو ہوں، نہ میرے پاس اختیارات ہیں ایگزیکٹو کے، نہ قانونی اور نہ آئینی۔ تو بطور اسٹوڈنٹ آف لا یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ علل اعلان وہ عدالت میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ او بھائی، آپ کے پاس سب اختیارات ہیں، آئین اور قانون کے تحت آپ کے پاس اختیارات ہیں۔ آپ ایگزیکٹو کو نکیل ڈال سکتے ہو۔ ماضی میں عدالتوں نے یہاں پر ایک ایگزیکٹو کو نکیل ڈالنے کے لیے جو ہے وہ ان کے فیصلوں کو ریورس کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں۔ وکلا نے بڑی اس میں اہم سٹیپ لیا ہے، اعتزاز احسن صاحب نے، حامد خان صاحب نے، پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے، اور جو جسٹس صاحبان ہیں انہوں نے جو رکن کے اس کے ممبر ہیں از خود نوٹس کے، عطر من اللہ صاحب، انہوں نے بالآخر ایک ایسے ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے اس عدالت کا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ قاضی صاحب کی بھی آنکھیں کھولی ہیں، ایگزیکٹو کی، اٹارنی جنرل کو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کس حیثیت میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور جو ہے عدالت کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ان کا وہ تسلسل جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ قاضی صاحب کو یہ بات یاد کرائی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ عدالت بھی استعمال ہو رہی ہے اس سارے کھیل میں۔ جو انہوں نے یہ بالکل واضح کہا ہے کہ کچھ عرصہ سے اس ملک میں غیر آئینی غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں، اور یہ عدالت بھی جو ہے وہ اس میں کسی نہ کسی طرح سے ملوث ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اپرائٹ اور سیدھی بات کی ہے۔ آئینی قانونی لحاظ سے انہوں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے ایگزیکٹو کو بھی، اور انہوں نے قاضی صاحب کو بھی یہ یاد کرایا ہے کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آئین اور قانون کے تحت جو ایگزیکٹو ہے الٹیمیٹلی وہ بھی جو عدلیہ ہے اور سپریم کورٹ ہے اس کے تحت آتی ہے، کیونکہ سب سے اوپر آئین ہے، آئین کے تحت ہی عدلیہ ہے، آئین کے تحت ہی ایگزیکٹو ہے، آئین کے تحت ہی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ اب آئین سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ اب عجیب بات ہے، یہ قاضی صاحب نے اس پارلیمنٹ کو اور پیچھے جو نگران حکومت تھی اس ایگزیکٹو کو اتنا سپریم مان لیا کہ وہ آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، آپ ان کو انڈورس کرتے جائیں، اور ایگزیکٹو جو ہے وہ عدالت لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگا رہی ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں مداخلت نہیں کریں گے اختیارات میں۔ آپ جو ہے وہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ لوگوں کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں بے گناہ،
تو آپ کہتے ہیں کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ الیکشن جو ہے وہ چوری کر لیا گیا۔ جس طرح سے یہ الیکشن کیا، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن بھئی الیکشن کرا کے آپ نے اس قوم پہ احسان جو کیا، کیا یہ 9 فروری کو اس کا نتیجہ نکلا؟ آئین اور قانون کی بالآخر جو ایک رکھوالی ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ انہوں نے معذرت خانہ انداز جو ہے اپنایا ہوا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ تصدق حسین جیلانی جو ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بھی ان کو یاد کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے اختیارات کیا ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ عدلیہ جو ہے عدلیہ کے ماتحت عدلیہ کے جسٹس صاحبان اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ تو آپ عام آدمی کو، دوسرے لوگوں کو آپ کیا جو ہے وہ تحفظ دیں گے؟ او بھائی، آپ نے تحفظ عام آدمی کو تو دینا ہی نہیں ہے، آئین اور قانون کو تو تھوڑا سا تحفظ دے دیں۔ آپ نے تحفظ دینا ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم کا مجموعہ حکومت میں آیا ہے، ان کو کیسے آپ نے لانا تھا؟ آپ کو بڑا اچھا تھا، آپ اس وقت بڑے جو ہے ان کو لانے کے لیے جو اقدامات کر رہے تھے، آپ کو آئین کا بھی پتہ تھا، اختیارات کا بھی پتہ تھا، آپ جو ہے وہ مسخرے بھی کرتے تھے، آپ یہ کہتے تھے جو ہے، لیکن اب آپ کو کچھ بھی پتہ